سروں پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مہینے میں یہ پنکھے پیچھے والے بند کر، اس مہینے میں آپ کو مہینے کا آپ کو انتظار رہتا تھا، یہاں تک کہ رجب سے ہی آپ اس کا انتظار فرماتے تھے۔ آپ کی ایک مبارک دعا ہے جو آپ اللہ سے مانگتے تھے، اللہم، ہم سب اللہ سے مانگے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ یہ رجب شعبان کے مہینے ہمارے لیے بابرکت بنا اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیں، کیونکہ آپ کی تمنا ہوتی تھی کہ کیسے ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پالیں، وہاں تک پہنچ جائیں۔ وہ کہ آپ کو انتظار رہتا تھا اس مہینے کا، تو ہمیں بھی انتظار رہنا چاہیے۔ 2 مہینے پہلے سے آپ کس کا انتظار فرماتے تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، پورا صحابہ فرماتے ہیں کہ تقریباً پورا مہینہ روزوں سے رکھتے تھے۔ پورا مہینہ آپ کا روزوں سے گزرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو مہینے ہمارے رہ جاتے تھے، جو روزے ہمارے رمضان کے عذر کی وجہ سے رہ جاتے تھے، تو پورے سال ہم وہ روزے نہیں رکھ پاتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں کوتاہی نہ ہو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت کا اصل دین اس کی خدمت ہے شوہر کی، اس کا اصل دین شوہر کی خدمت ہے، اس کو خوش کرنا، اللہ کے فرائض اور اس کے بعد اس کی نفلی عبادت سے زیادہ ثواب اس کو شوہر کی خدمت میں ملے گا۔ اور عورتیں اس کو وہ نہیں سمجھتی، ضروری نہیں سمجھتی، اپنی عبادتوں میں لگے رہتے۔ نفلی روزہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کوئی عورت نفلی روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اب آپ دیکھیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ پاتی تھی، لیکن شعبان کے مہینے میں چونکہ اللہ کے نبی روزے رکھتے تھے تو پھر ہم بھی رکھ لیتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہوئی کہ جب یہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک خطبہ دیتے تھے، تو ہم بھی وہ خطبہ پڑھ لیں گے تاکہ یہ سنت بھی زندہ ہو جائے، اور ہم پڑھ لیں گے، آپ سن لیں گے، تو ہمیں اس سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساة وشہر یزاد فی رزق المؤمن فیہ من فطر فیہ صائما کان مغفرة لذنوبہ وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء
أو مزقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن سقى صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة رواه ابن خزیمہ۔ یہ بھی سنت ہے، تو الحمدللہ یہ سنت بھی ادا ہو گئی۔ ہم سب یہ حدیث اپنے گھر میں سنائیں، کل سنائیں، آج سنائیں، تاکہ یہ سنت زندہ ہو جائے۔ ہر سنت کا ثواب ہے، اس کی برکات ہے، وہ برکتیں ہمیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتیں، رحمتیں رکھی ہیں، تو یہ اپنے گھر والوں کو سب سنا دیں انشاءاللہ۔ اسی حدیث کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی آخری تاریخ میں آپ نے ہم لوگوں کو ایک وعظ فرمایا۔ ہر موقع کا جو دین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے خود بھی پوچھا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ صحابہ کے سوالات اللہ نے نقل کیے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، بہت سارے سوالات جو صحابہ نے کیے ہیں اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیے ہیں۔ تو دین پوچھنا چاہیے، پوچھ کے چلنا چاہیے ہر کام میں، ہر بات میں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب میں ہفتے میں ایک دن کوشش کرتا تھا میں کہ حضرت کی خانقاہ میں رات گزاروں، تو میں جاتا تھا تو بہت سے مسائل حضرت نے ذہن میں رکھے ہوئے ہوتے کہ بھئی انعام اللہ آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گا۔ تو حضرت میرے سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ مسئلہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، اور پھر میں دارالعلوم سے، مفتیوں سے، علماء کرام سے معلوم کر کے پھر حضرت کو بتاتا تھا۔ تو دین سیکھنا چاہیے، ہر موقع کا دین سیکھیں گے، اس موقع پر اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، اگر ہم نے اللہ کی چاہت کو پورا کر لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ بس یہی ہماری کامیابی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہمارا منزل مقصود ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ آج ہم لوگ پریشان ہیں۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ کہ یہ مہنگائی ہے، مہنگائی ہو، سستائی ہو، اللہ اگر خوش ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ خوش ہے نا، مہنگائی میں بھی ہم کامیاب۔ اور تکلیف پر، مصیبت پر، صبر پر بڑی جنت ملے گی۔ صبر پر تو بہت بڑی جنت ملے گی، شکر پر بھی جنت ملے گی، لیکن صبر پر بہت بڑی ملے گی، بہت بڑی جنت ملے گی۔ جتنا فاقہ، جتنا فقر، جتنی تکلیف، دیکھیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ایک لڑکا ہے جو آوارہ ہے، سڑکوں پہ پھرتا رہتا ہے، کچرا جمع کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، تو اسکول والے اس سے امتحان لیتے ہیں؟ تو نالائق ہے، اس سے کیا امتحان ہے؟ امتحان تو اسی سے لیا جاتا ہے جو اسکول میں پڑھتا ہے، لائق ہو۔ تو تکلیفیں، مصیبتیں، لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں پہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ بھئی جو مسلمان جن کو زلزلوں میں مرنا تھا، کیا ان کو زلزلے کے سوا زلزلہ نہ بھی آتا تو وہ مرتے کہ نہیں مرتے؟ مرتے۔ زلزلے سے شہادت کی موت مل گئی، شہادت کی موت مل گئی۔ 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ سب سے اچھے وہ صحابہ تھے جب بڑے بڑے صحابہ، عبد الرحمن بن عوف کا روزہ تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، افطار کے وقت لوگوں نے کھانا پیش کیا تو رونے لگے، اتنا روئے کہ کھانا نہیں کھایا جا سکا، لے جاؤ، دن بھر کے بھوکے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے صحابہ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ، یہ بغیر کھائے پیے بھوکے پیاسے چلے گئے، کفن بھی نہیں تھا،
ایک چھوٹی سی چادر سر پہ ڈالیں پاؤں ننگے، پاؤں پہ ڈالیں سر ننگے، وہ اچھے تھے. جن کو دنیا میں کچھ نہیں ملا، دنیا میں کچھ نہیں ملا، وہ بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے. اللہ کے نبی کی خدمت میں صحابہ مسلمان ہو جاتے تو اس زمانے میں ہجرت فرض تھی، ہجرت فرض تھی. تو مسلمان ہجرت کرتے، گھر بار، کاروبار، خاندان، قبیلہ، برادری، ملک، وطن، پیسہ، جائیداد، کاروبار، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے نبی کے در پہ آ جاتے تھے. اب گھر نہیں، کھانا نہیں، کچھ نہیں. یہ لوگ جو تھے یہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے. مسجد کے باہر ایک چبوترا تھا، اس میں یہ ٹھہرتے تھے. کوئی گھر نہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی ماں نہیں، باپ نہیں، بھائی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. اور حضرت مصعب بن عمیر بڑے مالدار، بڑے کاروباری لوگ تھے. 200 درم، ایک درم اگر 400 روپے کا ہو تو 400 کو 200 سے ضرب دیں، کتنے بنیں گے؟ 6000، 80,000. 80,000 کا جوڑا پہنتے تھے اس زمانے میں. آج سے 1400 سال پہلے 80,000 پہ پورا پاکستان خرید لیا جا سکتا تھا. ہاں، آج سے 1400 سال پہلے پورے پاکستان کی قیمت 80,000 سے بھی کم ہوتی. ہاں، اور ایک چادر پہن کے اللہ کے نبی کے سامنے سے گزرے، ایک چادر پہنی ہوئی تھی، اس میں کئی جگہ سے پیبند لگے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کو رونا آ گیا کہ اللہ کے لیے کیسی قربانیاں دے رہے. تو وہ جو اصحاب صفہ تھے ان کی صفیں مسجد میں نماز میں گر جاتی تھی بھوک کی وجہ سے. کھانا نہیں کھایا 2 دن 3 دن، نماز میں کھڑے ہوتے گر جاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ تم سے اللہ راضی اور خوش ہے اس فاقے میں تو تم یہ تمنا کرو کہ اور فاقہ بڑھ جائے. مسلمان کے لیے کیا پریشانی، بیماری آئے الحمدللہ علی کل حال، خوشی آئے الحمدللہ، خوشی آئے الحمدللہ، بیماری آئے الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں مسلمان خوش. مسلمان کے لیے پریشانی نہیں ہے. مسلمان کی پریشانی کیا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو، اور وہ اس پہ پریشان نہیں ہے. آج مسلمان اس پہ نہیں پریشان کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، آنکھوں کے گناہ ہو جاتے ہیں، موبائل کے گناہ ہو جاتے ہیں، زبان کے گناہ ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز چلی جاتی ہے، غیبت ہو جاتی ہے، بدگمانی ہو جاتی ہے، بد نظری ہو جاتی ہے. کتنے گناہ ہم سے دن بھر میں ہو رہے ہیں، اس پہ پریشان نہیں. پریشان تو اس پہ ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی ہر موقع پہ صحابہ کو اس موقع کا دین سکھاتے تھے. ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. برکت کیا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. پورا سال جنت کو سجاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دو فرشتوں، اس امت کے مسلمان جنت میں آئیں گے. اور جنت کا طالب کہاں ہے؟ حیدری میں، حیدری مارکیٹ میں. اللہ پاک تو جنت کھول رہے. ہمارے مرد عورتیں جب رمضان شروع ہو جاتا ہے نا، بازاروں میں بھی رونق بڑھ جاتی. اور لوگ بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ ہم تو ساری رات، دکاندار کہتے ہیں ہم ساری رات دکانوں پہ بیٹھے رہتے، ساری رات دکانوں پہ بیٹھے رہتے. اگر ایک جو ہے وہ سونے کا، اگر اللہ تعالیٰ ایک سونے کا پہاڑ اتار دے زمین پر، ایک سونے کا پہاڑ اتار دے، آپ بتائیں تو دنیا کے لوگ اور اعلان ہو جائے کہ جو اس کو لینا چاہے وہ لے لے، تو لوگ کسی اور چیز کو لیں گے، اسی کے پیچھے دوڑیں گے. اور جنت کتنی قیمتی ہے. ایک روزے پہ کیا ملے گا، ایک روزے پہ میں آپ کو وہ بتا دوں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے
رمضان کا ایک روزہ رہ گیا، ساری زندگی وہ روزے رکھے تو اس ایک روزے کے اجر کو، ثواب کو، اس کی برکت کو نہیں حاصل کر سکتے۔ ساری زندگی کے روزے ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے، تو ایک روزہ اتنا قیمتی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کی راتوں میں، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے، کوئی دروازہ رمضان کی آخری رات آنے تک بند نہیں ہوتا۔ جو کوئی مسلمان رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے اور سجدہ کرے، ہر سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں ملتی ہیں، 2500 نیکی۔ اب تراویح میں کتنے سجدے ہیں بھائی؟ 40، تو 1,00,000 نیکیاں یہ مل۔ اور اعلان ہو جائے کہ جو معاذ بن جبل میں تراویح پڑھے گا اس کو 1,00,000 روپے ملیں گے، جگہ ہوگی یہاں؟ ایک نیکی بھائی ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، ساری دنیا سے زیادہ قیمتی۔ آگے چلیں، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان ہوگا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، 60,000 دروازے۔ یہ ہمارے بلاک ایچ میں کتنے مکان ہوں گے، کتنے دروازے ہوں گے؟ 60,000 تو نہیں ہوں گے نا، 1000 دروازے مشکل سے ہوں گے۔ 60,000 دروازے، اور ہر دروازے پر سونے کا ایک محل، تو 60,000 سونے کے محل ہو گئے جو سرخ یاقوت سے جڑے ہوئے ہوں گے، جڑے ہوئے ہوں گے۔ جب یہ تو ہر سجدے پر ملے گا، اور یہ تو یہ جو صرف رات کو سجدہ کرے، اور جو کوئی رمضان میں کسی بھی وقت سجدہ کرے، ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت ملتا ہے کہ جس کے سائے میں سوار 500 سال تک چلتا رہے گا۔ ایک درخت ایسا ہوگا، اور جنت کا ہر درخت سونے کا، اتنا بڑا درخت ہوگا سونے کا کہ 500 سال گھوڑا چلتا رہے، یہ کوئی دن کو سجدہ کرے یا رات کو سجدہ کرے۔ اللہ کے خزانوں کے کیسی نعمتیں ہیں اللہ پاک دینے والے۔ اور اللہ پاک 70,000 فرشتوں کو لگا دیتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے دعا کرو، روزہ دار کے لیے دعا کرو، 70,000 فرشتے۔ اور جس وقت بھی روزہ دار ہاتھ اٹھائے دعا قبول۔ روزے میں ہر وقت، افطار کے وقت، سحری کے وقت تو دعا قبول ہی ہوتی ہے، روزہ دار کو اللہ تعالیٰ بلینک چیک دے دیتے ہیں، جس وقت چاہو ہاتھ اٹھا کے ہم سے ہمارے خزانے لوٹ لو۔ کیسے اللہ کی رحمت۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے شروع سال سے اخیر سال تک جنت کو اللہ تعالیٰ سجاتے ہیں۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں جنت اللہ سے عرض کرتی ہے کہ یا اللہ کچھ بندے میرے اندر قیام کے لیے مقرر فرما دیں جو عبادت کر کے جنت میں داخل ہو سکیں، اور حوریں عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے کچھ خامن مقرر فرما دیں۔ لہذا جس شخص نے رمضان کے مہینے میں نفس کی گناہوں سے حفاظت کی، شہوت اور خواہشات، زنا، بے حیائی کے گناہوں سے بچا، کوئی نشہ نہیں کیا، اور کسی مسلمان پر کوئی بہتان نہ لگایا، کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، تو ہر رات میں اس کی 100 حوروں سے اللہ تعالیٰ شادی کر دیتے، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے کا، چاندی کا، یاقوت کا، زمرد کا تیار کرتے ہیں، جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسا ہوگا جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا ہو۔ جس طرح پوری دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اگر ساری جنت اس محل میں، ساری دنیا اس جنت کے محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح سے معلوم ہوگی۔ رمضان کے
رمضان کے روزوں پر اللہ پاک ایک روزے پہ 100 حوروں سے شادی کرتے ہیں. 30 روزوں پہ کتنے ہو گئے؟ 3000. ایک حور سارے دنیا کے انسان، ساری دنیا اللہ کے ہاتھ میں دے دیں تو حور کا دوپٹہ بھی نہیں مل سکتا. اللہ کے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حور کے سر پہ جو دوپٹہ ہوگا وہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. حور کے سر کا دوپٹہ، حور کتنی قیمتی ہوگی؟ 3000 حوریں اللہ پاک عطا فرمائے. بس 4 کام کریں: نفس کی شہوتوں سے، خواہشات سے، زنا سے، بے حیائی سے حفاظت کریں. کسی نامحرم لڑکی کو فون نہ کرے، نہ فون سنے، نہ اس کو دیکھے، اور کوئی نشہ نہیں کرے. آج کل تو اس کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، شیشہ اور پتہ نہیں کیا کیا ایک گن بلا شیطان نے لگا دیا ہے. اور کسی مسلمان پر بہتان نہ لگا. یہ زبان کسی کے لیے نہیں کھولے، کسی کا تذکرہ ہی نہیں کرے، اور گناہ کبیرہ نہ کرے. 4 کام. اور فرمایا جس نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشہ کیا، کسی پر تہمت لگائی یا کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اس کے پچھلے 1 سال کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی. رمضان میں ملتا بھی بہت ہے اور چلا بھی سب جاتا ہے. اگر گناہ کریں گے تو چلا جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی اس مہینے کی حفاظت کیسے کرتے تھے؟ آپ تو ویسے بھی گناہوں سے معصوم تھے، لیکن ہمیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ پورا مہینہ مسجد میں گزارتے تھے. آپ پورے مہینے کا اعتکاف آپ فرماتے تھے، پورا مہینہ اعتکاف. اور کبھی 20 دن کا اعتکاف فرماتے تھے. اور 10 دن کا اعتکاف تو ہر رمضان میں فرماتے. رمضان آپ کا اللہ کے ساتھ گزرتا تھا. رمضان آپ کا اللہ کے ساتھ گزرتا تھا. تو آپ نے فرمایا بہتر ہے اس کے روزے فرض ہیں. بہت سے لوگ کبھی کہتے ہیں بیمار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. ڈاکٹر سے پوچھیں کہ بھئی روزہ کب چھوڑنا چاہیے. بلا عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، روزے کا اہتمام کریں. تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، تراویح کو نہیں چھوڑیں. تراویح نہیں چھوڑنی چاہیے. رمضان کی تو 2 ہی چیزیں ہیں، دن کا روزہ، رات کی تراویح، بس یہی 2 چیزیں. جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیے. اور جو اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا وہ فرض کے برابر ہوگا. یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. غم خواری کا مہینہ ہے. مومن کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. جو روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جہنم سے نجات پائے گا، اور اس کو روزے دار کا پورا اجر ملے. صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم افطار کرائیں. آپ نے فرمایا پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، کھجور کھلا دو، پانی کا گھونٹ پلا دو، لسی کا ایک گھونٹ پلا دو. اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانہ مغفرت ہے، اور آخری جہنم کی آگ سے نجات. جس نے اپنے خادم کا کام کم کر دیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. 4 کام زیادہ کرو: لا الہ الا اللہ اور استغفار کثرت سے کرو. 2 یہ ہو گئے. اور جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو. اور جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے پانی پلا دیا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اس کے بعد کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. تو میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے کیوں دیا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. ہم یہ بھول گئے. اس کو یاد رکھنا ہے. اللہ نے انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا. کہ اس کی مشغولیت کسی میں نہ ہو، صرف اللہ میں ہو. اس لیے
لیکن چونکہ یہ انسان ہے، اس کے ساتھ تقاضے بھی لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات تو ایسے دیے ہیں کہ جس میں یہ کسی کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور یہ ذکر ہے، تلاوت ہے، دعائیں ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کسی مخلوق میں مشغول نہیں ہوتا۔ اور کچھ احکامات ایسے دیے جیسے کھانا ہے، کمانا ہے، بھی بچوں کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی خدمت ہے، یہ جو کام اللہ نے دیے اس میں انسان مخلوق میں مشغول ہوتا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بیوی سے باتیں کر رہا ہے، بچوں سے باتیں کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوا دیا کہ سارا دن کھانا پینا اس سے اور بیوی کے پاس جانے سے بچ جائے، یہ کام چھوڑ دے اور اللہ کو زیادہ وقت، اور نماز دے دی، رمضان میں تراویح دے دی، اور تراویح میں سجدے دیے۔ بہت سارے جو مشائخ ہیں ان کے یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ رات بھر نفلوں میں قرآن سنتے ہیں، تراویح میں قرآن سنتے رہتے ہیں، ساری رات تراویح میں لگاتے، اپنی راتوں کو قیمتی بناتے۔ نماز میں انسان جیسی، ہمارے ایک مرتبہ میں نے دیکھا ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز شروع کر رہے تھے تو کافی دیر تک ایسے ایسے ہاتھ رکھے، پھر اس کے بعد کہا اللہ اکبر، یعنی پہلے اس کا استحضار کیا کہ میری اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور جیسی نمازی اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اس کے سامنے آ جاتے، تو اس کا استحضار کریں کہ میں اللہ سے مل رہا ہوں، میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ نماز میں ہمیں اللہ کا ہی استحضار نہیں ہے، باقی سب چیزوں کا۔ تو رمضان اس لیے دیا کہ رمضان میں آدمی نماز میں زیادہ مشغول ہو، آپ کی نماز بڑھ جاتی تھی، لمبی نماز پڑھتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ احیا لیلہ، حضرت ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ پورا رمضان آپ بستر پر نہیں آتے تھے، بیویوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے، پورا رمضان اللہ کو دیتے تھے۔ تو رمضان میں نماز پہ زیادہ وقت لگائے، اور جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی آواز سنتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی آواز اللہ خود سنتے ہیں، اور قرآن کے ہر حرف سے اس کا اللہ سے تعلق اور اللہ کا قرب بڑھتا رہتا، اللہ سے قریب ہوتا رہتا ہر حرف سے۔ اور ذکر دے دیا لا الہ الا اللہ، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کی آواز عرش سے جا کے ٹکراتی ہے، یہ کلمہ فوراً عرش پہ جا کے دستک دیتا ہے، اور اللہ پاک اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا۔ اور دعا جو ہے یہ اللہ کے خزانوں پہ نظر ہو۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے کہ میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت میرے سامنے ہے اور اللہ کے خزانے میرے سامنے ہیں، اللہ کے خزانوں میں سب کچھ ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اپنے خزانوں سے یہ نعمت بھی دے دے، یہ نعمت بھی دے دے، یہ اللہ سے باتیں ہو رہی، اللہ پاک سے باتیں ہو رہی۔ دعا اللہ سے باتوں کا وقت ہے، اس سے بڑھ کر کے کیا خوشی ہوگی۔ ایک آدمی کو صدر صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے، کسی جنرل کرنل نے وقت دے دیا تو بھئی 10 منٹ آپ ہم سے بات کریں، کتنا خوش ہوگا، اور دل میں سوچے گا کہ میں سارے کام ان کو بتا دوں گا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یہ بھی حل ہو جائے گا، وہ سب کے مسئلے حل کر دے گا۔ تو دعا میں ہم کس سے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سے، اللہ سے کہہ رہے ہوتے۔ تو رمضان ان اعمال میں لگنے کا ہے۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی انہوں نے اپنی زندگیوں کو ایسے ہی گزارا۔ ہمارے جو اکابر تھے وہ رمضان ایسے ہی گزارتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت چلے گئے، سال کی عمر تھی،
تو حضرت چلے گئے وہاں مکہ مکرمہ، چاند نظر آ گیا، مغرب پڑھی، عشاء تراویح پڑھی، کبھی کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہاں کے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ رات کو رمضان میں جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، اس لیے گرمی ہوتی ہے تو رات کو جاگتے ہیں، تو جاگنا ہے تو کیا کریں؟ میں کہا چلو عمرہ کرتے ہیں۔ تو مسجد حرام سے تنعیم مسجد عائشہ 7 کلومیٹر، جیسے یہاں سے گرو مندر 7 کلومیٹر، یہاں سے گرو مندر 7 کلومیٹر پیدل یا اونٹ پر، اس زمانے میں اور کچھ نہیں ہوگا، یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات، اونٹ پہ یا جو ہے وہ پیدل وہاں گئے، وہاں نفل پڑے، عمرے کی نیت کی، پھر واپس آ گئے اور عمرہ کیا۔ 2 گھنٹے کا عمرہ تو ہوتا ہے کم سے کم، 2 گھنٹے جانے میں، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ جانے میں لگے، 3 گھنٹے وہ ہو گئے، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے مسلسل چلتے رہے، اور تراویح بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، پھر تہجد پڑھی، سحری کا وقت ہو گیا، فجر ہو گئی۔ تو نیت کی تھی کہ بھئی رمضان کو قیمتی بنانا ہے، تو سوچا کہ چلو جی ایک رات تو ایسی قیمتی بن گئی، بھئی دوسری رات بھی یہی کام کریں گے، پھر دوسری رات بھی یہ کام کیا، تیسری رات بھی، تو پورے رمضان میں 30 عمرے کیے۔ کتنے عمرے کیے؟ 30 عمرے کیے، 30 عمرے کیے پوری رات، اور پورا رمضان رات میں نہیں سوئے، رات میں سوئے۔ وہ سال تو گزر گیا، اگلے سال میں حضرت ہندوستان میں آ گئے۔ اب کیا کہ ہندوستان میں کیا کریں، پھر پچھلے سال تو ساری رات جاگ کے گزاری تھی، اس سال بھی اس میں کمی نہیں کریں گے، ساری رات جاگیں گے۔ جی کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے، چلو جی ایک قرآن روزانہ ختم کریں گے، 30 سپارے، ساری رات جاگتے رہے، قرآن پڑھتے رہے۔ 50 سال، 20 سال کی عمر سے لے کے 70 سال کی عمر تک 50 سال 50 رمضان ایسے گزارے کہ رات میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئے۔ ایسے لوگ ساری رات قرآن پڑھ رہے، ایسے لوگ۔ ان کی دادی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ 40 سپارے قرآن مجید کی پڑھتی تھی ہر رات میں، ایک رمضان کے اندر ایک دن میں 40 سپارے، دن رات ملا کے۔ تو رمضان میں کتنا قرآن ختم کرتی تھی؟ 40 قرآن مجید رمضان میں ختم کرتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں ہر رات میں قرآن شریف ختم کرتے تھے، ہر رات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن مجید ختم کرتے، ایک دن میں ایک رات، ایک دن میں ایک رات۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عصر سے مغرب میں قرآن ختم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ قرآن پڑھیں، عصر کی نماز پڑھی حضرت نے اور قرآن شروع کیا، مغرب کی اذان سے پہلے والناس تک پہنچا، ساری دنیا دیکھ رہی تھی، ایسے برکت رکھی تھی اللہ نے ان کے وقت۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن مجید پڑھتے تھے رمضان، ایک دن میں ایک رات میں اور ایک تراویح میں۔ تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو لگا دیا، اور اللہ کے رسول کا میں نے آپ کو عمل بتایا کہ آپ پورا مہینہ آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم بھی کچھ کریں اس رمضان میں، پتہ نہیں ہماری زندگی کا آخری رمضان ہوگا، کوئی پتہ نہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے، آپ سب کو معلوم ہے نا، ہمارے ایک عزیز کل پرسوں ان کا انتقال ہو گیا، کس کے سب کے عزیزوں کا اس سال ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ جنازہ کسی نے نہیں دیکھا اس سال، نہیں پڑھا ہے جنازہ، وہ پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں قبرستان میں۔ اگر آپ جا کے قبرستان والوں سے پوچھیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کاش ایک رمضان ہمیں مل جائے نا، ایک رمضان ہمیں مل جائے تو ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہیں کریں، لمحہ بھی نہیں ضائع۔ تو رمضان میں کیا کریں بھائی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ
اپنے جتنے بھی کام ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے ہو سکتے ہیں نا وہ پہلے کر لیں. گھر کے لیے سودا سلف لانا ہے, کوئی کام کرنا ہے, گھر کی صفائی کرنی ہے, کچھ بھی ہے, کسی عزیز رشتہ دار کوئی کاروباری مسئلہ ہے, وہ رمضان سے پہلے پہلے کر لیں. عید کے لیے کپڑے بنانے ہیں, خریدنے ہیں, جوتے, جو کچھ ہے, آج 2 دن باقی ہیں, اس میں کر. کل پرسوں ہو سکتا ہے کہ جمعرات کو روزہ ہو, ورنہ جمعے کو تو روزہ ہے ہی ہے. اور رمضان پورا کا پورا اللہ کے ساتھ گزارے. اور یہ نہ ہو سکے تو بھائی عصر سے لے کے اشراق تک کا وقت مسجد میں گزارے. یہاں الحمدللہ ہمارے یہاں ترتیب ہوتی ہے, پچھلے سال بھی 20 30 40 ساتھی یہاں رہتے تھے. عصر سے لے کے اشراق تک کا وقت یہیں گزار, عصر پڑھ کے یہیں آ جائیں, عصر میں آ جائیں. تو عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے, پھر گشتیں کر لیتے ہیں ساتھی, پھر عشاء سے مغرب سے پہلے ذکر کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, پھر مغرب کے بعد اوابین, پھر کھانا, پھر عشاء کے بعد تراویح, تراویح کے بعد درس, پھر کچھ اپنا آرام کرتے ہیں, کچھ تھوڑا سا دعاؤں میں اعمال میں لگ جاتے ہیں. فجر کے بعد ذکر, پھر اشراق پڑھ کے اپنے کاموں میں چلے گئے. تو رمضان گھر میں نہیں گزارے. اور خواتین ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی مردوں کو تیار کریں کہ رمضان وہ بھی اور ہم بھی سب اللہ کے ساتھ گزاریں. ہمارا رمضان کس کے ساتھ گزرنا چاہیے بھائی؟ اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ. یہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر عمل کا اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ بنایا ہوا ہے. نماز کا یہ اجر, اور زکوٰۃ کا یہ اجر, حج کا یہ اجر, جہاد کا یہ اجر, تبلیغ کا یہ اجر. جب روزہ آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں, اس کا ثواب میں خود دوں, خود دوں. اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, کہ میں روزہ دار کو خود مل جاتا. تو بھائی اگر اللہ مل جائے تو اس کے لیے مہینہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اگر اللہ مل جائے تو مہینہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں. وہ مثال ہے نا, ایک وہ بادشاہ تھا محمود غزنوی, اس کا ایک غلام تھا ایاز. وہ ایاز کا بڑا خیال رکھتا تھا. تو لوگوں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ ایاز کا اتنا خیال رکھتے ہیں, اس کی کیا خاص بات؟ ٹھیک ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک دن اس نے اپنے دربار کو سجایا, اس میں سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات سب لا کے رکھ دی, اور کہا کہ بھئی جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا. الحمدللہ. تو کسی نے سونے پہ, کسی نے چاندی پہ, ہیرے پہ, جواہرات پہ, سب نے لے لی. ایاز کھڑا رہا, بادشاہ کے پاس کھڑا رہا ایسے ساتھ. تو لوگوں نے کہا دیکھو نادان نہ سمجھ ہے, پاگل ہے, آپ نے اعلان کیا, کتنا نادان ہے. اس کو غصہ آیا بادشاہ کو کہ تمہیں پتہ نہیں میں نے کیا اعلان کیا؟ جی حضور دوبارہ اعلان کر. اعلان کیا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اس نے فوراً اس نے جو ہے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا کہ محمود میرا, اس کی بادشاہت میری, اس کے خزانے میرے, اس کا سب کچھ میرا. بادشاہ نے کہا دیکھو تم تو خزانے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے پیچھے دوڑ لگا رہے, یہ خزانوں کے بادشاہ اور مالک کے پیچھے دوڑ لگا. تو بھائی 11 مہینے خزانوں کے پیچھے دوڑتے رہے بھائی, ایک مہینہ اللہ کے پیچھے دوڑ لگائے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑ لگا. رمضان میں دوڑ لگائیں. کم سے کم یہ نیت تو ہر بھائی کرے کہ بھئی رمضان میں ہم گناہ نہیں کریں. اور گناہوں سے بچنے کا نسخہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی ایک مہینے کے لیے مسجد میں آ جاتے تھے. پورا مہینہ آپ سے تو گناہ ویسے بھی نہیں ہوتے, ہمیں بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. اور ایک مہینے کے لیے موبائل بند کر دیں بھائی, نیٹ اس کا بند کر دیں, نہیں دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی نہیں مرے گا, کسی کا انتقال نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر موبائل ایک مہینے کے لیے بند کر دیا کسی کا انتقال نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. یہ تو باطل نے یہ چیزیں اس لیے بنائی ہیں ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے. اللہ تک نہ پہنچے انسان, اس کو اللہ نہ ملے
اس کے لیے باطل نے یہ ساری کوششیں کی. تو رمضان کا مہینہ اللہ کے ساتھ گزارے. ہم نے آسان سی ترتیب بتا دی کہ گھر میں وقت نہ دیں، گھر میں وقت نہ دیں، یہ وقت اللہ کو دے، یہ وقت اللہ کو دے. رمضان کا مہینہ اللہ کے ساتھ گزارے، مخلوق میں نہ لگے، اور اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنائے. کم سے کم یہ نیت کرے، سب سے پہلا کام یہ کرے کہ بھی دیکھیں روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. آنکھ کا بھی روزہ. آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ گناہوں سے روزہ ہو آنکھ کا. اب گناہ بھی کر رہا ہے، چلو جی روزے کو میچ دیکھ رہے ہیں، روزے میں روزے میں کھیل تماشے ہو رہے ہیں. شیطان جو ہے نا انہی چیزوں میں لگاتا ہے انسان کو تاکہ اس کا روزہ ضائع ہو، روزہ خراب ہو. آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو. اگر گناہ کرنے سے بہتر ہے آدمی سو جائے لیکن گناہ نہیں کرے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے، اور یہ نیتیں کرے کہ ابھی میں 5 نمازیں ادا کروں گا جماعت کے ساتھ انشاءاللہ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ. پورا مہینہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ. یہ کون کون کرے گا بھائی؟ انشاءاللہ بہت آسان. اور 3 سپارے کم از کم پڑھوں گا. ہر نماز سے آذان ہوتی مسجد میں آ جائے، 1 پاؤں نماز سے پہلے 1 پاؤں نماز کے بعد. آدھا سپارہ ہو گیا، 2.5 سپارے ہو گئے. آدھا سپارہ فجر کے بعد تھوڑا زیادہ پڑھ لیں، 3 سپارے ہو گئے. ورنہ کم سے کم 2 سپارے. 1 قرآن تو ہر بھائی ختم کرے کہ انشاءاللہ میں 1 قرآن ضرور ختم کروں گا. آج بیٹھیں اور اپنا نظام الاوقات بنائیں کہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھوں گا، 1 سپارہ کم سے کم دن میں، ورنہ 2-3 پڑھوں گا، اور 1000 مرتبہ دن میں لا الہ الا اللہ پڑھوں گا. اس میں کوئی وقت خرچ نہیں ہو. مسجد جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ 1000 مرتبہ. اور جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے زکوٰۃ کو ادا کرے. مسئلے پوچھ لے علماء سے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، عورتیں جن کے پاس سونا ہے، 1 تولہ سونا بھی 80,000 روپے اگر کسی کے پاس اس سال ہوں گے. 80 ابھی بتائیں گے مفتی صاحبان، پچھلے سال تو 80,000، اس سال یہی 90,000 ہوگا یا 80,000 ہوگا. اتنی رقم جس کے پاس ہوگی اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، چاہے عورت کے پاس 1 تولہ سونا کیوں نہ ہو. یہ ذہن میں ہے کہ 7.5 تولے ہوں گے تو زکوٰۃ ہوگی، نہیں، ایسا نہیں. وہ تفصیلات علماء سے پوچھ لیں. تو زکوٰۃ ادا کریں. 1 روپیہ زکوٰۃ میں دیں گے، اللہ 70 روپے لکھیں گے، 70 روپیہ لکھا جائے. صدقات دیں. روزانہ اپنے گھر میں ایک ڈبہ بنا لیں، اس کے اندر ہر بچی بچہ، میاں بیوی، ماں باپ، سب 1-1 روپیہ 2-2 روپیہ اس میں ڈالتے رہے اپنے خرچے میں سے، سارے گھر والے. پھر رمضان کے آخری عشرے میں اس کے کسی کو افطاری کرا دیں، اس کو کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، کسی مسجد میں دے دیں، کسی خیر کے کام میں اس کو لگا دیں. ہر بھائی اس کی نیت کرے کہ میں رمضان میں اللہ کے نام پہ خرچ کروں. اور عصر سے مغرب کا وقت مسجد میں گزارے، گھر میں نہیں رہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عصر مسجد میں پڑھتے تھے تو مغرب تک وہیں بیٹھے دعاؤں. عصر کے بعد گشتے وغیرہ کی پھر مسجد میں آ گئے. 2-3 کھجوریں لے آئے، پانی تو مسجد میں مل جاتا ہے، بس افطار کر لیں. اللہ کے نبی، اچھا یہ بتائیں مجھے، اللہ کے نبی افطار میں کتنے پکوڑے کھاتے تھے؟ آپ حضرات تو ہنس رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات. میں نے کوئی گناہ کی بات تو نہیں پوچھی ہے. سموسے کتنے کھاتے ہوں گے؟ چلو. دہی بڑے کتنے کھاتے ہوں گے؟ حضرت تو فرما رہے ہیں کہ نہیں کھاتے تھے. جلیبیاں کتنے کھاتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے علم کے مطابق، اگر آپ کو کچھ پتہ ہو تو آپ ضرور بتائیے گا، میرے علم کے مطابق اللہ کے نبی سے پانی اور کھجور یا چھوارے یہ ثابت ہے، بس. اور کوئی چیز مجھے نہیں پتا. اگر کسی کو پتا ہو تو مجھے ضرور بتائے. افطار میں آپ کھجور، اور یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ پیٹ سارا دن کا خالی ہوتا ہے، اس میں اگر آپ ایک دم زیادہ چیزیں ڈالیں گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا. اس لیے رمضان میں پیٹ خراب رہتا. اور آپ کا کھانا صرف سحری کا ہوتا تھا، آپ سحری میں کھاتے. لیکن چلو اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو افطار مختصر، بس
اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عصر سے مغرب کا وقت مناجات مقبول لے لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں مسجد میں بیٹھ کے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد مختصر سے بیان کر کے کہ سارے مجمع کو کہتے تھے مسجد میں بیٹھو، کوئی یہاں سے نہ اٹھے، اور کھجوریں سب میں تقسیم کر دی وہیں پہ صف میں، یہیں کھجوریں کھاؤ، افطار کرو، مغرب کے بعد جو کرنا ہے وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو، وہ فرشتے انتظار کر رہے ہیں، ہم افطاریاں پکوڑے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، گھر والے بھی پریشان، اور یہ سب چیزیں مضر ہیں، نقصان دہ۔ تو مختصر افطار، بس کھجور پانی، اور عصر سے مغرب کا وقت مسجد میں دعاؤں میں اللہ کے خزانوں کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاں اگر کوئی گناہ کی دعا نہ کرے اور پیٹ میں حرام نہ جائے۔ دعا کی قبولیت کیا ہے کہ کبھی کبھار تو جو مانگیں گے وہ ضرور ملے گا، کبھی اس سے اچھی چیز دیں گے اللہ تعالیٰ، کبھی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کسی بڑی مصیبت سے بچا لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو اس دعا کے بدلے میں کچھ نہ دو اور اس کو لکھ لو۔ جب یہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے یوں فرمائیں گے کہ آپ نے فلاں وقت میں دعا مانگی تھی، ہم نے کچھ نہیں دیا تھا، یہ جنت لے لو، اس دعا کے بدلے میں یہ جنت، یہ جنت۔ تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں نے کیا مانگا تھا۔ جیسے ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کاغذ کے جہاز ہوتے ہیں یا پلاسٹک کے جہاز، گاڑیاں، اب وہ گم ہو جائے، بچہ رو رہا ہے میری گاڑی گم ہو گئی، اور رو رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہماری کوئی گاڑی آگے پیچھے ہو گئی، پنچر ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، بچوں کے پاس کاغذ کے پھول ہوتے ہیں، کاغذ کے گھر ہوتے ہیں، کاغذ کی پلیٹیں ہوتی ہیں، پلاسٹک کی، وہ گم ہو گئی۔ ایسی ہماری دنیا کی چیزیں فرشتے دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں، کس چیز پہ رو رہے ہیں بیچارے، فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم آمین کہیں، اور روزے دار صاحب افطاری خریدنے میں اور افطاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائی ہمارا رمضان اللہ کے ساتھ گزرے، اور تراویح ایسی جگہ پڑھیں کہ جہاں تراویح آرام سے ہو، جلدی نہ ہو، قرآن آہستہ آہستہ پڑھیں، آرام سے پڑھیں، اچھا پڑھیں۔ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ ساتھی آ سکتے ہوں تو ضرور یہاں آئے، عصر سے لے کے اشراق کا وقت یہیں گزارے۔ روزانہ آ سکتے ہو روزانہ آ جائے، ہفتے میں 2 دن آ جائے، 1 دن چھوڑ کے 1 دن آ جائے، کہ انشاءاللہ یہاں اعمال ہوں گے، رات کو تراویح ہوگی، تراویح کے بعد آدھے گھنٹے کا درس ہوگا، سارا دن روزہ رکھ کے تراویح پڑھ کے پھر جب آدمی قرآن سنتا ہے تو قرآن دل میں آتا ہے، اور اللہ پاک ایسا نور، ایسا مزہ عطا فرماتے ہیں، ایسا سکون عطا فرماتے ہیں جو دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے وہ سکون رکھا ہے، وہ مزے رکھے جو دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں، ایسے مزے اللہ پاک نے رکھے۔ اور گناہوں سے بچ جائیں گے، اس ماحول میں رہیں گے انشاءاللہ۔ رات کو یہیں 2-4 گھنٹے آرام بھی کیا، پھر اٹھ کے نفلوں میں قرآن پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اپنی زندگی میرے بھائیوں پتہ نہیں کتنے گناہوں میں گزر گئی، اور امت اس وقت کتنی پریشان ہے۔ اس کا حل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں۔ ایسے اللہ کے دربار میں نا، اللہ کے سامنے اڑ جائیں کہ بس یا اللہ، اتنا روئیں کہ ایک مرتبہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے مشورے میں، تو پہلے جوڑ تھا، جوڑ میں ہدایات بیان کی، پھر دعا کرائی، پھر جماعتوں کو رخصت کیا، پھر آئے مشورے میں، کرسی پر بیٹھ گئے، ویل چیئر پہ بیٹھ کے نیند آ گئی، اب گر رہے، وہ ساتھی پکڑ رہے ہیں، وہ گر رہے۔ مشورے والوں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ جا کے تھوڑا آرام کر لیں، آپ کی کیا حالت ہے؟ نہیں، میں تو ایسے ہی کروں گا، اتنا میں مجبور، لاچار، بے بس، بے کس ہو جاؤں کہ میں قابل، تمہیں ترس آ رہا ہے نا، اللہ کو ترس آ جائے میرے اوپر، اللہ مجھ پہ ترس کھا لے، اللہ مجھ سے پوچھے کہ عبدالوہاب تو کیا چاہتا ہے، میں اللہ سے کہوں اللہ امت کو ہدایت دے۔ ایسے ہم راتوں کو روئے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، تیرے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ کو رحم آ جائے، رحم، پیار آ جائے ہم پہ۔ اللہ کی قسم، اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانے پہ اس پوری کائنات سے زیادہ ملنے والا ہے۔ ایک آنسو اس اللہ کے سامنے بہا، اس کے سامنے سجدے میں سر رکھیں،
اللہ سجدے کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ کرنے والا ایسا ہے، یہ تو قرآن میں آتا ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ سجدے کی وجہ سے نہیں پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، سجدہ کریں اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور سجدے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، جتنی دیر سجدے میں رہے اللہ اس کو پیار کی، محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ وقت ہم موبائلوں میں لگائیں، یہ وقت ہم گناہوں میں لگائیں، بھائی یہ بڑی ناقدری کی بات ہے، بڑی ناقدری کی بات۔ اس لیے اپنے رمضان کو قیمتی بنانا ہو، ماحول میں جڑیں، ماحول میں جڑیں، جتنا ماحول میں وقت گزاریں گے انشاءاللہ قیمتی بنے گا۔ یہاں الحمدللہ تراویح کی بعد بھی درس ہوگا، پھر رمضان کے آخری عشرے میں الحمدللہ طاق راتوں میں یہاں رات کو ہم تراویح کے بعد بھی بیٹھتے ہیں 1 گھنٹہ، اور پھر 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک بھی اعمال ہوتے ہیں۔ تو جتنا ان ماحولوں میں رہے گا بھائی تو ماحول سے انسان بچا رہے گا۔ دیکھیں نا، ایک آدمی بڑا ماہر تیراک ہے، اس کو پانی میں پار ہونا ہے، یہاں سے وہاں جانا ہے، تو وہ پانی کے بہاؤ پہ چلے گا تو وہاں پہنچے گا، اگر اس کے بہاؤ کے خلاف چلے گا تو ڈوب جائے گا۔ ہم ماحول کے خلاف نہیں چل سکتے، نیکی کے ماحول میں بیٹھیں گے نیکی کریں گے، گناہوں کے جذبات ختم ہو جائیں گے، اور نیکی کے ماحول میں نہیں ہوں گے باہر تو بھائی گناہ ہی گناہ ہوگا۔ تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے نا انشاءاللہ، رمضان قیمتی بنائیں گے، اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لینا، درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، تمام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، تمام صحابہ کرام اور صحابیات کو، تمام تابعین، تبع تابعین، تمام مشائخ کو، ہمارے مشائخ کو، اے اللہ سارے ہمارے حضرات کو اس کا ثواب پہنچا دیں، ان کی توجہات اور برکتیں رحمتیں ہمیں نصیب فرما دیں۔ جب بھی ذکر کریں پہلے ہی سال ثواب کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ تصور کریں کہ اللہ جل شانہ خوش ہو رہے ہیں، اللہ